زندہ ہے جو فرض زندہ ہے اسلام کی خاطر زندہ ہے دین کی خاطر زندہ ہے حق کی خاطر زندہ ہے اسلام کی خاطر زندہ ہے ذرا زور سے بولو زندہ ہے شور مچا دو زندہ ہے ان سب کو بتا دو زندہ ہے ان کو بھی بتا دو زندہ ہے تم بھی بولو زندہ ہے ارے تم بھی بولو زندہ ہے ذرا زور سے بولو زندہ ہے اب شور مچا دو زندہ ہے ہم کو ڈگنا کہہ رہے ہیں زیادہ نہ تھوڑا ابھی کرتا ہوں نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حضرات، آج جب میں شہر فیصل آباد میں داخل ہو رہا تھا تو اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات سے ہمکنار پا رہا تھا۔ شہید بابا کی یاد میرے دل و دماغ کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ اس شہید کے لہو کی خوشبو کہ جس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے میرے شعور اور لاشعور کو معطر کر رہی تھی۔ مجھے شہید بابا کے کہے ہوئے الفاظ بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے کہ لوگوں سن لو، اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے۔ اہل حدیث وہ جماعت ہے کہ اگر اسے احساس ذوق ہو جائے تو دنیا کی کوئی جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ جب بچہ جنم لیتا ہے تو ماں اسے لوری دیتے ہوئے کہتی ہے بیٹا کٹ جانا گوارا کر لینا، مٹ جانا گوارا کر لینا، مگر رب کی ذات کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرنا ہے۔ اور مجھے تم لوگوں کے نعرے بھی یاد آ رہے تھے جو تم اس وقت لگایا کرتے تھے، علامہ تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انقلاب آئے گا ایک دن تم دیکھنا، اور انقلاب آئے گا، جابرا سننا تم بھی، انقلاب آئے گا، حکمرانوں تم بھی سننا، انقلاب آئے گا، علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا، علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اور تمہارے قائد نے تو قدم بڑھا بھی دیا۔ اہل حدیثوں سن لو، تمہارے اوپر تمہارے قائد کے خون کا قرض ابھی باقی ہے، تمہیں اس کے خون کا قرض ابھی چکانا ہے، اس کے کہے ہوئے الفاظ کو مکمل کرنا ہے کہ یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے۔ اور آج میں یہاں پر نڑوالا چوک میں اس بات کو ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اسلاف کی روحیں انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ پاکستان کی فضاؤں میں توحید و سنت کا پرچم لہراتا ہوا دیکھیں گی۔ اور ہم نے یہاں پر ایک اور بات کا تہیہ کرنا ہے، اس بات کا عہد کرنا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے تجھے برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور گلشن کون سا؟ بے نظیر کا نہیں، بے نظیر کے باپ کا نہیں، اس کے بیٹوں کا نہیں، مردہ پرست قبر فروش سود خور نواز شریف کا نہیں، اس کے پٹھوں کا نہیں، ملوں کا نہیں، ملوانوں کا نہیں، بکنے والوں کا نہیں، جھکنے والوں کا، بلکہ اس گلشن کے کہ جس کے دو پھول ہیں، یہ رب کا قرآن ہے، یہ محمد کا فرمان ہے، اور جس اور اسی بات کا پرچار تمہارے قائد نے اپنی ساری زندگی کیا ہے، اور اسی جرم کی پاداش میں
جام شہادت کو نوش کیا ہے کہ بقول شاعر توحید کی میں سے لطف اٹھا ایمان کے جام مینا سے، جب ساقی ساقی کوثر ہو کیا حرج ہے میں کے پینے میں۔ اور جب وہ شہید ہوا تو اس کی لہد سے یہ صدا آ رہی تھی، جو رکے تو کوہ گرا سے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور وہابیوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا قائد، تمہارا ہادی، تمہارا رہنما وہ ہے کہ جس کی منقبت کو میں کیسے بیان کروں، کہ جس کے بارے میں کسی مسلمان نے نہیں، کسی آقا کے عقیدت مند نے نہیں، کسی آپ کی محبت میں ڈوبے ہوئے شخص نے نہیں، بلکہ ایک ہندو شاعر نے کہا تھا جس نے ذروں کو بکھیرا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو سمیٹا اور دریا کر دیا۔ اور آج جہاں پر بات اس کی ہوگی کہ جس کے بارے میں عرش والے خدا کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم نے کسی کے تذکرے کو ایک بستی تلک محدود رکھا، کسی کے ذکر کو ایک قصبے تلک محدود رکھا، کسی کے ذکر کو ایک شہر تلک محدود رکھا، بہت ہوا تو کسی کے ذکر کو ایک بر اعظم تلک محدود کر دیا۔ مگر ہم نے تیرے ذکر کو آسمان کی بلندیوں پر لکھ دیا ہے، ثریا کی بلندیوں پر اگر کسی کے نام کو رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف عرش کے رب کی ذات ہے۔ پھر وہی مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ کائنات کے لوگ جب تک خدا کی خدائی کے تذکرے سنتے رہیں گے تب تک محمد کی مصطفیٰ کی مصطفائی کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اور بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کا بھی امام، وہ نوح نبی اللہ کا بھی امام، وہ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی امام، وہ اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی امام، وہ عیسیٰ روح اللہ کا بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو منور نہیں کیا تھا، چاند کو روشنی عطا نہیں کی تھی، ستاروں کو جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تو اس وقت تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا اور کہا سن لو میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کرنے والا ہوں، میں تمہیں مسجد نبوت پر بٹھانے والا ہوں۔ پھر اگر تمہارے پاس مدثر آ جائیں، مزمل آ جائیں کہ جن سے اعلیٰ چہرہ آفتاب و ماہتاب کی نظر سے نہیں گزرا ہے، تو اس وقت اپنے جھنڈوں کو گرا دینا ہے، اپنی امامتوں کو فنا کر دینا ہے، کہ جس نے مدینے والے امام کی موجودگی میں اپنی امامت کو چلایا وہ فاسق ہے۔ تو اہل حدیثوں یہاں پر میرے کچھ اور فرقے سے تعلق رکھنے والے بھائی بھی موجود ہوں گے، وہ بھی سن لیں کہ مدثر کے روح انور کو دیکھ کر تو اپنی آنکھوں کو پھیرنے والا فاسق ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر جب میرے امام کی موجودگی میں جناب ابو حنیفہ یا کسی اور کی امامت کو مانتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنے جلسوں کو ذرا ٹٹولو، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو کہ تم نے میرے امام کی امامت کو تسلیم کیا بھی ہے کہ نہیں؟ تم نے اس کے روح انور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو پلٹایا کہ اس کی رعنائی اور نبائی۔ مجھے اس کی پیدائش کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے آمنہ انتظار کر رہی ہیں، کوئی آئے عبداللہ کے در یتیم پر اور لے جائے اس کو پالنے کے لیے۔ بہت سی آتی ہیں، پتہ چلتا ہے بچہ یتیم ہے، انعام و اکرام ملنے کی توقع نظر نہیں آتی ہے، واپس پلٹ جاتی ہیں۔ اسی اثنا میں حلیمہ آتی ہیں، پتہ چلا بچے کا باپ زندہ نہیں ہے، خیال کیا پلٹ جاؤں، مگر پھر خیال آیا ذرا ایک جھلک دیکھوں تو، اور پھر جب دیکھا دعائے خلیل کو، پھر جب دیکھا نبید مسیحا کو، تو منہ سے بے اختیار نکلا کہ تجھ سے ہنسی چہرہ آج تک دیکھا ہی نہیں۔ اور جس کے بارے میں منبہ نے کہا ہے مدد الطہور وما آتینا بمثلہ
وَلَقَدْ أَطَافَ عَجَزْنَ عَنْ نُظْرَائِهِ کہ مدتیں بیت گئیں تجھ سا حسین چہرہ دیکھے ہوئے، اور پھر جب دیکھا تو منہ سے بے اختیار نکلا کہ تجھ جیسا بچہ جنا جا سکتا ہی نہیں، اور حسن کا صحیح نقشہ تو عبداللہ بن جابر نے کھینچا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک رات چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، میری نگاہیں چاند کے حسن کے سحر سے مسحور ہو کر رہ گئیں، میرے قدم بے اختیار کچی چھت والی مسجد طیبہ کی طرف اٹھے۔ جب میں مسجد مدینہ پہنچا، کیا دیکھا؟ آقا محترم سرخ چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چادر کی اور سے چاند نکلا ہو۔ تو اس وقت میرے منہ سے بے اختیار نکلا کہ چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے، اور آقا کا حسن تو حسن رہا۔ بریلویوں، آقا کی سیرت کا تذکرہ ذرا ہم وہابیوں سے بھی سن لو۔ صداقت آپ پر ختم، شجاعت آپ پر ختم، رحم دلی آپ پر ختم، حیا آپ پر ختم۔ اور حیا کا عالم کیا ہے کہ عورتیں مسلمان ہونے کے لیے آتی ہیں، درمیان میں حجاب لٹکا ہوا ہے، آپ آیات بیعت کی تلاوت کرتے ہیں کہ تم شرک نہ کرو گی، تم جھوٹی گواہی نہ دو گی، تم جھوٹی تہمت نہ لگاؤ گی۔ عورتیں آتی ہیں، مسلمان ہو کر چلی جاتی ہیں، اسی اسنا میں ایک عورت آتی ہے، وہ خیال کرتی ہے کہ شاید بیعت کے لیے ہاتھوں کا ملنا ضروری ہے، پردے کے نیچے سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے۔ حیا کا عالم کیا ہے؟ بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے جا کہ محمد کسی غیر محرم عورت کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور یہ تو پھر مسلمان عورت ہے۔ آؤ اس کی سنو کہ جب یہودی گنڈے اپنی ہی ملت کی ایک بیٹی کے آبرو کے در پہ ہو گئے، اس نے انہیں موسیٰ کا واسطہ دیا، تورات کا واسطہ دیا، کہنے لگی میں تمہاری ہم مسلک، میں تمہاری ہم مذہب، مگر گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے تو میرے آقا کے گھر کا رخ کیا اور چلا کر کہا کہ اے مدینے والے، میں آج تیرے تحت لوٹی جا رہی ہوں۔ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ آقا کے کانوں میں عورت کی آواز پڑی، آپ بھاگ کر گھر سے باہر نکلے اور کہا لبیک یا بنتی، مدینے میں میرے تحت یہ رہنے والی بیٹی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے۔ اور اور میرے آقا کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہو تو بیان کروں۔ یہاں پر تو لائن ہی لگی ہوئی ہے، بہادر اس قدر کہ چشمے فلک نے اس سے زیادہ بہادر چہرہ نہیں دیکھا ہے، کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا ہے وَأَشْجَعَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ جب کفار نے مدینہ کی سرحدوں پر شبھون مارا، لوگ ہڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسی، مدینہ کی سرحدوں کا رخ کیا، کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سے آقا محترم گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اصحاب رسول نے پوچھا نبی محترم کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا جاؤ سارے جا کر آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ اور یہ تو پھر میرے آقا تھے۔ آؤ ان کی سنو کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی صحبت پاک میں گزرا، اور جو اس اعزاز کے مستحق ٹھہرے کہ اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کروا لیا، اپنی آنکھوں کو اس قدر پاکیزہ بنا لیا، اس قدر مقدس بنا لیا کہ جس کسی نے اس آنکھ کو بھی دیکھ لیا اللہ رب العزت نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ مجھے محمد حسین ہیکل کی کتاب محمد دی گریٹ کی بات یاد آ جاتی ہے، جس کے بارے میں متشرق لکھتا ہے میں نے کتاب کو پڑھنا چاہا، بازار میں گیا مگر کتاب دستیاب نہ ہوئی، کتابوں کے شیلف میں عمر دی گریٹ کو پڑے ہوئے پایا، کتاب اٹھائی گھر لے آیا، کتاب کے صفحات کو پلٹا، اس کی سطروں کو جانچا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ عمر جیسا بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ میں اپنی حواس کی دنیا میں واپس آیا تو پتا چلا عمر
محمدی گریڈ کا ایک ادنا غلام ہے جو اس کے اشارہ ابرو پر اپنی گردن کو کٹوا سکتا ہے، تو تب میں نے کہا جس کے غلام ایسے ہوں وہ تاجدار کیسا ہوگا۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ اصحاب رسول مدینے والے کی عظمت کے صحیح آئینہ دار ہیں، مگر یہاں پر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بعض اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، آقا اور ان کے اہل بیت سے تعلق قدم برنے والے لوگ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اصحاب رسول غدار ہیں۔ میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر صدیق غدار ہے، فاروق غدار ہیں، ذوالنورین غدار ہیں، علی غدار ہیں، تو کوئی وفادار نہیں۔ بتلاؤ کون تھا جس نے دلیل کو نہ مانا، برہان کو نہ مانا، اور آقا کی اس حدیث کا مصداق بنا کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا مگر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا ہوں۔ اور بات اگر صدیق کی آئی ہے تو سن لو، ایک دن تاروں بھری رات میری ماں، میری ہی نہیں تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے سرتاج مجھ کو بتلائیے آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کا مقابلہ کرتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں رب کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ جب بھی بولتا ہے رضائے خداوندی سے بولتا ہے۔ کہا ہاں ہاں عائشہ ایک ایسا شخص ہے، خطاب کا بیٹا عمر۔ عائشہ کہنے لگی کہ آقا صدیق کی نیکیاں کہاں گئیں؟ نبی محترم متبسم ہوئے، کہنے لگے عائشہ بات کرتی ہو صدیق کی نیکیوں کی اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، رب کعبہ کی قسم صدیق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے پیمانے میں نہیں تل سکتی۔ حالانکہ عمر بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے جس کو لسان رسالت سے اس بات کی بشارت ملی کہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا، میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتا۔ اور ذوالنورین کی بھی سنو کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، مسلمان بے بس ہیں، بے کس ہیں، فاقہ کشی کے ستائے ہوئے، ظلم و بربریت کے مارے ہوئے، روم سے کیسر کی للکار آتی ہے، مسلمانوں میں آ رہا ہوں تمہیں ملیا میٹ کرنے کے لیے، تمہیں تخت و تراج کرنے کے لیے۔ تو اس وقت آقا منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کوئی ہے جو 100 اونٹ دے دے اور جنت لے لے، جو 100 اونٹوں کا نذرانہ پیش کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا 100 اونٹ حاضر ہیں۔ آپ نے ضمانت دی۔ دوسری مرتبہ کہا کوئی ہے جو اونٹ دے اور جنت لے۔ عثمان پھر کھڑے ہوئے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، بعض روایات میں آتا ہے 7 مرتبہ اور بعض میں آتا ہے 8 مرتبہ۔ 8واں مرتبہ عثمان کھڑے ہوئے تو کہا آقا 100 اونٹ حاضر ہیں۔ نبی محترم منبر رسول سے نیچے اتر آئے اور کہا کت کت یا عثمان، عثمان بس کر، بس کر، آج کے بعد تو جو جی چاہے کر لے، جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا گیا ہے اور جنت کو تجھ پر واجب کر دیا گیا ہے۔ اور ہم وہ ہیں جو صدیقوں، فاروق اور ذوالنورین کے ساتھ ساتھ داماد رسول بابا حسن و حسین تاجدار فاطمہ کی بھی تعظیم کرنے والے ہیں۔ ہمیں علی سے اس لیے پیار ہے کہ میرے آقا کو اس سے پیار تھا کہ خیبر کے موقع پر جب علم تھمایا اور کہا آج علم مجھ کو مل رہا ہے جس سے خدا راضی ہو گیا اور جو خدا سے راضی ہو گیا، اور تم اتنے تھوڑے دل والے، تو نے اس سے محبت نہ کی جو آقا کا یار غار ہے، تو نے اس سے محبت نہ کی جو آقا کے وقار کے لیے ہمیشہ تلوار بدست رہتا تھا، تو نے اس سے محبت نہ کی کہ جس کے سر کو آقا کی جھولی اقدس میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نفرت کرنے والوں کو صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔